کہتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان کامران شفیق اور آپ سن رہے ہیں فضا ایف ایم 97.1. آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ فیس بک پر بھی ہمیں لائیو سن سکتے ہیں، لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم آفیشیل. ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں براہ راست ہماری نشریات کو سماعت کرنے کے لیے آپ سن بھی سکتے ہیں. ہمیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر. ہماری ویب سائٹ ہے www.radiofaza.co.uk. جناب والا، آج کا دن بہت ہی معتبر دن ہے میرے لیے. میرے استاد معظم آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں اور آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. دوسرے آپ خلیفہ وقت ہیں اسلام کے حوالے سے، اور تھوڑا سا میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں کہ آج میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے وہ اپنے معزز استاد محترم کی وجہ سے ہی ہوں. آپ کا نام گرامی عاصم عبداللہ خاور ہے. آپ ماشاءاللہ گزشتہ 30 سال سے مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں شعبہ تدریس سے منسلک بھی ہیں، اور بنیادی طور پر آپ ایک استاد ہیں، اور استاد بھی وہ ہیں جو ایک شاگرد کو استاد بنا دے. جی ہاں جناب والا. اور میں جلدی سے وقت کی قلت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مہمان کی جانب بڑھوں گا، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. جناب والا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اسلام کے آغاز میں اسلام لے کر آئے، لیکن جب اسلام آ چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ چکی، تو سب سے بڑے جو دشمن تھے اسلام کے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جب نور ہدایت عام ہو جائے تو بڑے بڑے بت بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گر جایا کرتے ہیں، اور یہی کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا. آپ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور جس دلیرانہ انداز سے قبول کیا اس کے بارے میں ہم اپنے استاد محترم سے ذکر بھی کریں گے اور ان سے جانیں گے بھی کہ شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے نام کے حوالے سے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ آپ کا نام عمر تھا، آپ کی کنیت فاروق تھی، جبکہ آپ کا جو والد کی طرف سے نام تھا آپ کے والد کا وہ الخطاب تھا. اسی مناسبت سے آپ عمر فاروق الخطاب بھی جانے جاتے ہیں، اور یقینی طور پر ایسے دلیر صحابی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اولین اسلام میں. تو جلدی سے بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور جانتے ہیں شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران شفیق، آپ نے موقع دیا یہاں پر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے حوالے سے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ کامران شفیق، آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جان ہیں، اسلام کی آن ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. مولانا رومی مثنوی مانوی میں فرماتے ہیں چون عمر شیدائے آ معشوق شد، چون عمر شیدائے آ معشوق شد، حق و باطل راز دل فاروق شد. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معشوق کے نور کے شیدا بنے، دل سے حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہو گئے. تو آپ نے ابھی انٹرو میں جیسے بتایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بڑا حیران کن واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا. جی بالکل. کہ ایک طرف کفار مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن بنے ہوئے نعوذ باللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں.
اور حضرت عمر اسی نیت سے ننگی تلوار لے کر وہ جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور حضرت عمر سے ارادہ پوچھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج اس دین کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم اس دین کو کیا ختم کرو گے؟ پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھو. تمہاری بہن تمہارا بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف وہاں پہنچے. قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. بہن سمجھ گئی کہ بھائی ہے اور غصے میں ہے. فوراً قرآن کے اوراق کو چھپا دیا. حضرت عمر انتہائی غصے میں آ کر اپنی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ ہمارے ہر مسلم بچے کو پتہ ہونا چاہیے. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہ اوراق چھپا دیے اور مار کھائی. بہت مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دونوں کو مارا, بہنوئی کو بھی مارا, لہو لہان کر دیا. آگے سے جب حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا جذبہ ہے, کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ یہ آج میرے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی ہے. پہلے تو کبھی اس نے کبھی میرے مقابلے پہ آنے کی جرت نہیں کی. تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو فوراً کہا کہ مجھے بھی سناؤ. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو پاک ہو کر ہی چھوا جا سکتا ہے. یقیناً سر, بے شک ایسے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ولا لا یمس الا المطہرین, کہ اس کو آپ پاک ہوئے بغیر اس کو چھو نہیں سکتے. بے شک. تو حضرت فاطمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرایا. ساتھ ساتھ دعا مانگتی گئی کہ یا اللہ اس کے باہر کو میں دھو رہی ہوں, اس کے اندر کو تو دھو دے. اس کے اندر کو تو دھو دے. سبحان اللہ. اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کی وہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت عمر کی دنیا بدل گئی. اور اس عمر کی دنیا بدلی کہ جو بعد میں 90 لاکھ مربع میل مسلمان حکومت کا امیر المومنین تھا. اللہ اکبر. اور لباس کیسا ہوتا تھا کہ لباس پر 14 پیون لگے ہوتے تھے. شان صحابہ ہی. بے شک. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ کو, ہمارے سامعین کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر حاصل کیا. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے کوئی صحابی ہو, وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں. یقیناً. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو جھولی مانگ کر مانگا کہ اے اللہ تیرا دین کمزور ہے, اگر تو عمر بن خطاب کو اسلام میں شامل کر دے تو تیرا دین میں جان آ جائے گی. دین میں جان آ جائے گی. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی جان ہیں, دین کی آن ہیں, ہمارے دین کی عظمت ہیں, یقیناً ہمارے دین کی توقیر ہیں. تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کامران شفیق صاحب کہ اسے جتنا وقت ہمارے لیے ہمیں الاٹ کیا گیا ہے, جی جی, اس میں تو شاید ہم اس کا 1% بھی نہ ادا کر سر. سکیں. یقیناً یہ کوزے میں یہ شان صحابہ بیان ہی نہیں ہو سکتی, بند ہی نہیں کی جا سکتی. جناب والا, ہم ذکر کر رہے ہیں خلیفہ دوئم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں بڑا مشکور ہوں اپنے استاد محترم کا کہ وہ بڑی احسن طریقے سے آپ کو شان صحابہ بتا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے, ان کے جو گوشے ہیں ان سے روشنائی کروا رہے ہیں. جناب والا آگے بڑھتے ہیں
اور اپنے سر سے جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر جب خلافت آپ کو مل چکی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ایک ورثے میں انہیں خلافت آئی صدیق اکبر کی طرف سے، اور پھر آپ نے ذکر بھی کیا، ہم جانتے ہیں کہ 90 لاکھ مربع کلومیٹر وہ جو ایریا ہے وہ کور کیا. اتنی بڑی سلطنت میں عدل و انصاف کس طرح قائم ہو گیا؟ وہ کیا خصوصیات تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ انہوں نے عدل و انصاف بھی قائم کیا، مساوات بھی قائم کیا، اور امن و امان کا جو نسخہ انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ آج تک دنیا میں لاگو ہے؟ بالکل، کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ کا سوال بہت اہم ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام کے ہی گریٹسٹ ایڈمنسٹریٹر نہیں تصور کیے جاتے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڈمنسٹریشن کو آج بھی لائک کرتی ہے، فالو کرتی ہے. رادر آئی شوڈ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک عمر لا آج بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر موجود ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جتنی آج ماڈرن دنیا ہے نا، جی حضرت عمر از دا فادر آف ماڈرن ورلڈ. بجا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گریٹ ایڈمنسٹریٹر تھے جنہوں نے کئی 100 سال بعد آنے والی جو ضروریات تھیں ان کو دیکھ لیا. ابھی میرے پاس وقت کم ہو جائے گا کہ میں اگر آپ کو ایک ایک کر کے گنواؤں. سب سے پہلے تو آپ کی جو شخصیت تھی جب اسلام لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ بڑے ڈٹ جانے والے اور سخت قسم کی طبیعت کے شخصیت تھی آپ کی. یقیناً ایک دبدبہ. تو ایک جگہ میں نے پڑھا، بزرگان دین کی کتابوں سے ہم نے علم حاصل کیا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے بعد، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر میں تھے تو تب بھی بڑے پکے تھے، ماشاءاللہ، اور جب اسلام میں آئے تو اسلام میں ایسے ڈھلے کہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، آپ کا فقر وہ نظر آتا ہے. آپ بیت المقدس کا واقعہ دیکھیں کہ بیت المقدس مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، اور پیغام پہنچتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ہمراہ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، کانسیپٹ دیکھیں. اگر کہیں پہ کوئی سوال بھی کر سکتا ہے نا کہ 2 لوگ تھے تو ایک اونٹنی لے کر کیوں گئے؟ ایک اونٹنی کیوں لے کر؟ یقیناً. اب آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر اتنی ذمہ داری اور وہ اتنا ان میں اللہ کا خوف ہے کہ وہ ایک آنا بھی جو بیت المال ہے اس میں سے وہ اپنی جان کے اوپر خرچ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. اور اس طرح کے ایک واقعات نہیں، کئی واقعات ہیں، اور ہر جگہ پہ کوشش کی کہ کم سے کم، اور چونکہ یہ تو ایک بہت تاریخی واقعہ، چونکہ اس نے تاریخ کا حصہ بھی بننا تھا، جی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے ہمراہ سوار ہوتے ہیں اور یہ طے ہوتا ہے کہ منزل بہ منزل تبدیل ہو دیں گے. منزل بہ منزل کہ تبدیل. ایک منزل غلام مہار پکڑے گا اونٹ کی، اور دوسری منزل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی پیٹھ پر یہ سوار وہ ہوں گے. شخصیت ہے جو 90 لاکھ مربع میل کے رقبے بالکل کے حاکم. بالکل، اللہ سبحان اللہ. یہی تو سیکھنے کی باتیں ہیں. آج ہم باتیں کرتے ہیں مگر ان سے ایسے عظیم اپنے آئیڈیل سے ہم ان سے یہ سبق نہیں لیتے کہ انہوں نے اگر عظمت حاصل کی ہے تو انہوں نے عمل کر کے حاصل کی ہے، بے شک باتیں کر کے حاصل نہیں کی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ اکبر، بجا فرمائے. اب جب وہاں پہ بیت المقدس پہنچتے ہیں تو غلام اونٹ پر سوار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی. سبحان اللہ. اور غلام کہتا ہے کہ بیت المقدس آنے والا ہے، اب تو یا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں. تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں تو قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا اس نا انصافی پہ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ، اتنے عادل ہیں، عدل و انصاف. عدل مشہور ہے آپ کا، اور ہمیشہ تا قیامت آپ کا عدل اسی طرح ہی تابندہ رہے گا. یقیناً یقیناً. سر ذکر تو ہم کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں. آپ کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے دریائے نیل کے حوالے سے. جی دریائے نیل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہ دراصل واقعہ ہے کیا تھا، اس میں کیا حکمت پنہا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کامران، مصر
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا. فاتح مصر جو ہیں وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی، آلریڈی مسلمانوں کے بہت سارے لشکر مختلف سائٹس پہ گئے ہوئے تھے. پوری دنیا جانتی ہے کہ کیسر و کسرا، ساسان، خسرو پرویز اور نوشیرواں جیسے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو تباہ و برباد وہی تباہ و برباد اسی دور میں ہوئے. اور بڑے بڑے کیسر و کسرا، روم اور فارس کی بڑی بڑی ریاستیں جو کہ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی خس و خاشاک کی طرح بہا دیا گیا. اور کون سے سپہ سالار تھے؟ ایک طرف حضرت خالد بن الولید گئے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں. میں پہلے غالباً حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے گیا. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا، اور مصر فتح کرنے کے بعد ایک روایت چلی آ رہی تھی، ایک متھ چلی آ رہی تھی جس کو ہم انگلش میں متھ کہتے ہیں. پرانی ایک بات، بنی بنائی بات چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل پانی نہیں دیتا، پانی رک جاتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی انسانی، خاص طور پہ لڑکی کی، اس کو اس کے کیا کہتے ہیں، بھینٹ نہ چڑھایا جائے، بھیڑ نہ چڑھایا جائے. بے شک آپ نے لفظ سنا ہوگا. جی بالکل. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو، کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ان کے خیال کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح پانی چلتا ہے کہ ہر سال ایک کسی نوجوان لڑکی کو بالکل بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. تو پانی رکا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، پوری دنیا ہمارے سونے رب کے کنٹرول میں ہے، بے شک سر، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ہے، نیل اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر تو کسی بھینٹ کی وجہ سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے. پانی کی ضرورت. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ایمان کی حالت ہے. بے شک. اب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقبال کہتے ہیں نا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ شعر کیسے فٹ کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے آپ اور ہمارے سامعین سنیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 4 خلتیں ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 پہ بادشاہت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. اب یہ پانی نے حکم مانا، دریائے نیل چلا آج تک، دریائے نیل آج تک کبھی خشک نہیں ہوا، کبھی خشک. آگ پر آپ کی حکومت تھی. مدینہ میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا، لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرتا اتار کر دیا اور کہا کہ آگ کے سامنے اس کو لے جاؤ اور کہو کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا ہے. آگ، لوگوں نے دیکھا کہ آگ واپس پلٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. اور پھر ایک اور بہت مشہور واقعہ آپ ہمارے سامعین نے ضرور سنا ہوگا. زلزلہ آیا مدینہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا مارا، رک جا، ممبر پر کھڑے، اسکن، رک جا، تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر عمر کی حکومت ہے. اور عمر کبھی ناانصافی نہیں کرتا. پھر ہوا نے غلامی کی. آپ کو یہ بھی واقعہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ایک بہت دور ایک جگہ پہ جنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے یا سارے جبل، ایک ایسے عربی میں ایک بہت یہ کوٹیشن مشہور ہے کہ جبل کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے دیکھیں تو حضرت عمر کی آواز جو کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور وہ کئی ہزار کلومیٹر دور چلی گئی، وہاں تک آواز ہوا نے غلامی کی. تو جناب حضرت عمر کی یہ شخصیت ہے، یہ سیرت ہے، اور ہمیں سیکھنا بھی یہی ہے. بے شک ایسے کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں تو ہمیں ان جیسا بننا ہے. اور وہ کیسے بنے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جب تک ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں اختیار نہیں کریں گے، ان کی غلامی میں نہیں آئیں گے صحیح طریقے سے جو ہے حق غلامی کا، بے شک، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تو کر سکتے ہیں، آپ کے عمل اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو نہیں پہنچ سکیں گے، نہیں پہنچ سکتے. اللہ سر، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا.
غالباً یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نہیں معذرت، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میرے پاس دنیا بھر کے برابر بھی سونا ہوتا، دنیا بھر کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیتا، اس کو خرچ کر دیتا، کہ مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے، ایک دفعہ مدینہ سے باہر تشریف لے کر گئے اور راستے میں ایک عورت انہیں نظر آئی، صحرا ہے، بالکل اکیلی عورت جا رہی ہے، پاس جا کر پوچھتے ہیں تو عورت آگے سے کہتی ہے کہ یہاں تو عمر نہیں ہے، یہاں تو عمر نہیں ہے، کیونکہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آ سکے، اور اگر تو آ چکا ہے تو یقیناً تو ہی عمر ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً تو ہی سبحان اللہ، بالکل جناب والا، بہت شکریہ، ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ عثمان رحیم ہمیں فالو کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایکزورو کے نام سے بھی ایک ہیں ہمارے پیارے دوست، وہ بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر آپ کی تشریف آوری کا، آپ ہمیں ضرور سماعت فرماتے رہیں۔ جناب والا، اپنی انہی فیڈ بیکس کو فیس بک پہ بھی آپ دے سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ ضرور دیجیے، اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ریڈیو فضا رمضان مبارک میں خصوصی طور پر آپ کے لیے پورا دن مختلف موضوعات پر آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے، آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے موضوعات پر پروگرامز نشر کر رہا ہے، آپ ضرور انہیں سنیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سر، عدل و انصاف قائم ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ہمارے سامنے آ گئی، آپ کے واقعات بھی لازوال ہیں۔ آپ آج کی موجودہ جو جنریشن ہے اس کو کس طرح کمپیئر کریں گے؟ آیا وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے تو کامران یہ سمجھیے، میں اپنے سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ مسلمان آج کمزور کیوں ہیں، اور وہ جو ہمارے ابتدا کے مسلمان تھے، پیارے نبی کی تربیت کردہ، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد آنے والے عظیم لوگ، اور آج کے دنیا کے لوگ جو آج مسلمان ہیں، ان میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو زمین آسمان کا ہے نا فرق۔ سر بے شک۔ تو یہ کیا وجہ بنی کہ اسلام تو موجود ہے، مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں؟ مسلمان کمزور ہو گئے۔ تو اقبال کا جو پیغام ہے نا بیٹا، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میں اپنے سامعین سے بھی ضرور کہوں گا کہ اقبال کو ضرور جو ہے وہ آپ ان کا مطالعہ کریں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت اور کردار کو اپنانے کی، وہ ہے پیارے نبی کی غلامی، پیارے نبی سے وفا۔ بے شک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، حضور نے دنیا سے محبت کی نہیں، بالکل بھی۔ تو ہم تو اپنے دنیا کی محبت کو پہلے اجاگر کیے بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں۔ اللہ، جو پہلا پوائنٹ ہے، اگر ہم نے صحیح مسلمان بننا ہے نا، تو سب سے پہلا پوائنٹ اس تمام یہ جو ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمہ بھی پڑھ لیا ہم نے، تصدیق بالقلب جو ہے نا، وہ والی سچویشن، وہ والی سٹیج تھوڑی سی پرابلمٹک ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اسلامی تعلیم، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ سراغ زندگی۔ اقبال بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، بے شک۔ جب سے مسلمان نے اپنی روح کو بھلایا ہے، مسلمان نہیں رہا، مسلمان نہیں رہا۔ اللہ، تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے من میں ڈوبنا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا میں تو غور و فکر بہت کر رہے ہیں، میرا کاروبار اتنا بڑا ہو جائے، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ کبھی ہم نے اپنے ہونے پہ غور و فکر کیا؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں، کون ہے جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں خود کچھ سے کر سکتا ہوں؟ اگر تو ان جواب اس کا نہیں ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دینا چاہیے، بے شک، بے شک۔ ان کی غلامی میں دے دینا چاہیے۔ تو کامران، جب تک ہماری نئی نسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت، حمیت جیسا، ان جیسا کردار، ان جیسی شخصیت جیسی جرت، وہ نہیں پیدا کریں گے،
مسلمان بیت المقدس بھی نہیں حاصل کر سکتے اور مسلمان کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. بہت ہم نے جب بیت المقدس ہم سے چھن گیا، کیوں چھنا؟ غور کیا کبھی کسی مسلمان نے؟ بڑے بڑے فلسفر موجود ہیں آج اسلام کے اندر. میں یہ کہتا ہوں جب تک حضرت عمر جیسا کردار نہیں آئے گا ہمارے اندر، ہم بیت المقدس حاصل نہیں کر سکتے. بیت المقدس چھنا ہی اس لیے ہم سے کہ ہم سے حضرت عمر جیسا جو کردار تھا ہمارے اندر اسلام مسلمانوں میں وہ ختم